السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے جانا جو ہے کہ نماز میں قیام کی سنتیں، نماز میں ٹوٹل جو ہے کہ 51 سنتیں ہیں۔ تو قیام کی ویڈیو کے بارے میں ہم جان چکے، قیام کے بارے میں ہم جان چکے۔ اب ہم جانیں گے کہ قراءت کرنے میں یعنی کہ قرآن مجید پڑھنے میں کتنی سنتیں ہیں اور قرآن مجید کس طریقے سے پڑھیں اور کہاں سے کہاں تک پڑھیں جو سنت ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ جو ہے کہ جانکاری کو حاصل کریں۔ آپ کو بھی سنتوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ چلو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی آواز سے بولا کرو۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا کہ قیام کی سنتیں مطلب کھڑے ہونے کی سنتیں، کھڑے ہونے کے بعد کھڑے کیا کیا کرنا ہے، جانا نہیں جانا، یہ سب کام کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے نا، جو ہم نے 11 نمبر پیچھے جانا ہے یا بیٹھ کر بھی کرنا ہے۔ اب ہم جانیں گے قراءت کی سنتیں۔ قراءت مطلب ابھی تو بتایا تھا، قراءت مطلب قرآن مجید کا پڑھنا۔ قرآن مجید مطلب کلام پاک، جانتے ہو نہیں جانتے؟ تو بولو کچھ۔ قراءت مطلب قرآن مجید کا پڑھنا۔ تو قراءت کی بھی جو ہے کہ 7 سنتیں ہیں۔ کتنی؟ 7 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 تعوذ یعنی کہ بتایا تھا پیچھے، تعوذ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ کیا تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ کا پڑھنا۔ اور نمبر 2 تسمیہ۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا۔ اسی طریقے سے نمبر 3 آہستہ سے آمین کہنا، جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں امام صاحب، کہتے ہیں تو آمین کہتے ہو، تو آمین آہستہ سے کہنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 4 فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل یعنی کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک پڑھنا۔ سورہ حجرات جانتے ہو 26 پارے میں ایک سورت ہے یہ۔ اس سورت سے لے کر سنت یہ ہے، اس سورت سے لے کر سورہ بروج، عامہ کے بارے میں سورہ بروج ہے والسماء ذات البروج، یہاں تک کہ بیچ میں کہیں سے پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ چاہے تمہیں اگر صورتیں یاد ہے تو صورتیں پڑھو، اگر کوئی آیت یاد ہے تو آیتیں پڑھو۔ تو فجر اور ظہر کی نماز میں سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کے بیچ میں ہی پڑھیں گے، یہ سنت ہے۔ اور عصر اور عشاء کی نماز میں سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک، سورہ بینہ تک، اس کے بیچ میں پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بیچ میں پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسے اوساط مفصل بولتے ہیں۔ کیا؟ اوساط مفصل، اس کے بیچ میں پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایسے ہی آگے مغرب کی نماز رہ گئی، صرف مغرب کی نماز رہی نا، تو مغرب کی نماز میں سورہ اذا زلزلت الارض، سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک پڑھنا سنت ہے۔ اسے بولتے ہیں قصار مفصل۔ تو قرآن کریم کو نماز کے اندر اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ کیسے کہ فجر کی نماز میں، فجر کی اور ظہر کی نماز میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، اور عصر اور عشاء کی نماز میں سورہ بروج کے بعد، سورہ بروج سے لے کر لم یکن تک، سورہ بروج کے بعد سورت ہے سورہ طارق، مطلب کہ والسماء والطارق، سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ تک، مطلب کہ لم یکن الذی تک۔ اور مغرب کی نماز میں پڑھیں گے سورہ زلزال سے، مطلب کہ اذا زلزلت الارض سے سورہ ناس تک۔ اس طریقے سے نماز میں قرآن کریم کو پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اس طریقے سے پڑھو گے انشاءاللہ ملے گا۔ نمبر 5 فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، یعنی کہ فجر میں اگر پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں نماز میں تو پہلی رکعت جو ہوگی وہ لمبی ہوگی، اس میں زیادہ قرآن پڑھا جائے گا۔ یہ بھی ایک کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور نمبر 6 نہ زیادہ جلدی پڑھنا اور نہ زیادہ ٹھہر کر، بلکہ درمیانی
रफ्तार से कुरान मजीद का पढ़ना। ये नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन तक भी नहीं पढ़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से भी नहीं पढ़ेंगे, दरमियानी रफ्तार से पढ़ेंगे। क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस तरीके से कुरान मजीद पढ़ेंगे। और नंबर 7, फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। क्या? फर्ज नमाजों में सिर्फ और सिर्फ तीसरी और चौथी रकात में, तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? सूरह फातिहा, मतलब कि अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। लेकिन सुन्नत में या जो है कि नवाफिल पढ़ रहे हैं, नफलों में, या जो है कि वितर की नमाज पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि ये रकातें चारों को चारों जो है कि भरी हुई पढ़ोगे, लेकिन फर्ज नमाज में सिर्फ 2 ही रकात भरी हुई पढ़ोगे। मतलब कि 2 रकात में ही जो है कि सूरत मिलाओगे, और 2 रकात जो आखिर की है, तीसरी चौथी रकात, उसमें सूरत नहीं मिलाओगे। सिर्फ अल्हम्दु शरीफ पढ़ोगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और गैर मग़ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालिन तक पढ़कर जो है कि रुकू कर दोगे। तो ये है क़िराअत की 7 सुन्नतें। तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इनको याद रखो और जो है कि इन पर अमल करो। करोगे इंशाअल्लाह? सभी करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी और आपको पता चला कि क़िराअत करने में कितनी सुन्नतें हैं और क़िराअत किस तरीक़े से करनी चाहिए। मतलब कि कुरान शरीफ नमाज के अंदर कैसे कैसे पढ़े और किस तरीक़े से पढ़े, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना जो है कि नमाज में कुरान सुन्नत है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।